أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة النساء مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہ سورہ نساء کی شروع کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اس کے بعد یہ سورہ نساء. لمبی صورتوں میں سے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء کا نمبر آتا ہے. یہ 177 یا 76 اس کی آیتیں ہیں. یہاں پاؤ پارا ہے، اس کے بعد پورا ایک پارا، اس کے بعد پھر پاؤ پارا، قریب 1.5 پارا، 1.5 جوز پر مشتمل ہے یہ سورہ. یہ سورہ مدنی زندگی میں، یعنی ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے گئے تو اس زمانے میں نازل ہوئی. جس طرح سورہ بقرہ، سورہ آل عمران مدنی صورت ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پوری سورت نساء یہ میری موجودگی میں نازل ہوئی. ظاہر سی بات ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کا نکاح مکہ میں ہوا، لیکن رخصتی مدینے میں ہوئی، وہ بھی ہجرت کے 1 سال بعد. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے یہ سورت نساء مدنی صورت ہے. مدنی زندگی میں ہجرت کے بعد میں یہ صورت نازل ہوئی. اس کا نام نساء، اس کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے، یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس صورت میں کن چیزوں کا بیان ہوگا. نساء کا معنی عورتیں. ایک عورت کو امرأتن کہا جاتا ہے عربی میں، 2 عورتوں کو امرأتان کہا جاتا ہے، اور کئی عورتیں ہوں پلورل، اس کے لیے نساء کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے رجل مرد کے لیے، رجلان 2 مرد کے لیے، رجال کئی مردوں کے لیے عربی میں آتا ہے. سورہ نساء عورتوں کے متعلق اس میں ان کے جو حقوق ہیں، اس سلسلے میں جو احکامات ہیں، اس کو اس میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے. ویسے عورتوں کے متعلق اور بھی احکامات اور بھی دوسرے سورے میں بھی ذکر کیا گیا. سورہ طلاق میں، وہ چھوٹی صورت ہے، اسی لیے اسے سورہ نساء کبریٰ کہا جاتا ہے، اور وہ سورہ نساء صغریٰ کہا جاتا ہے. یہ سورہ نساء بڑی، وہ سورہ نساء چھوٹی، تو اس کا نام سورہ طلاق ہے. عورتوں سے متعلق تفصیل سے احکامات ہیں. اب یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں عورتوں کو کمتر، منحوس، گناہ کا دروازہ سمجھا جاتا تھا. تو اس زمانے میں عورتوں کے حقوق پر اور عورتوں کے نام پر، عورتوں سے منسوب ایک صورت ہی اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا. پورے قرآن میں آپ تلاش کرو تو آپ کو مردوں سے منسوب کوئی صورت، سورۃ الرجال مردوں کی صورت بول کر کے آپ کو نہیں ملے گا، لیکن عورتوں سے منسوب، عورتوں کے نام پر سورۃ النساء بول کر آپ کو کیا ملے گا؟ باقاعدہ ایک صورت ملے گی. اس سے اندازہ لگائیے کہ قرآن نے عورتوں کو اعزاز بخشا. جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی ان کا مقام نہیں تھا، اسے تو انسان بھی تصور نہیں کیا جاتا تھا. اسلام کی برکت ہے کہ آج چوری کر کر کے یہ لوگ عورتوں کے حقوق پر کیا کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، جبکہ عورتوں کو حقوق دینے والا تو اسلام ہی ہے. انہیں وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا عورتوں کو. اس صورت میں آپ وراثت کے قانون کو بھی پڑھیں گے
کہ جس طرح مردوں کو وراثت میں حصہ ہے، عورتوں کو بھی میراث میں حصہ ملے گا۔ عورتیں کوئی الگ نہیں، قرآن کہتا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، مردوں کا ہی حصہ ہے، مرد کے مد مقابل نہیں عورت بھی مرد کا ایک حصہ ہی ہے۔ دونوں جب آدمی اپنا حصہ سمجھتا ہے نا، اس سے آدمی محبت کرتا ہے، دشمنی نہیں کرتا، اس کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کرتا، اسے اپنا فریق مقابل مد مقابل نہیں سمجھتا۔ آج عورتوں کے حقوق پر آواز اٹھانے والے کیا کر رہے ہیں؟ عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہیں، نہیں کیا کہ جس طرح مردوں کو حق ہے ہم کو بھی حق ہے بول کر کے مد مقابل۔ قرآن کہتا ہے عورتیں مردوں کے مد مقابل نہیں ہیں، عورتوں کو تو قرآن مردوں کا حصہ قرار دیا ہے۔ تو عورتوں کے متعلق اس میں بے شمار احکامات۔ مرد عورت میں، میاں بیوی میں، شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو اس کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس میں تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے، بندوں کے حقوق کیا ہیں، آپ کو اس صورت میں عملی زندگی سے متعلق جتنے سارے احکامات اس صورت میں ذکر کیے گئے ہیں، شاید ہی پورے قرآن میں کسی صورت میں ذکر کیے گئے ہوں۔ آپ اسے پڑھیں، سمجھیں۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عورتوں کی ہو مردوں کی ہو، شادی کا جب وقت آئے شادی سے پہلے انہیں سورہ نساء ضرور پڑھاؤ، سورہ نساء ضرور پڑھاؤ۔ معلوم ہونا چاہیے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی کہ میرے اوپر بیوی کے کیا حقوق ہیں، بیوی کو معلوم ہونا چاہیے میرے اوپر مرد کے کیا حقوق ہیں، اور ہر انسان کو بھی پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا سارے انسان ایک آدم کی اولاد ہیں۔ جب سب ایک باپ کی اولاد ہیں تو پھر حقوق کا معلوم کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ ارے سب رشتہ دار ہو گئے کہ نہیں؟ ہر انسان رشتہ دار ہے، تو جب رشتہ دار ہیں تو پھر حقوق معلوم ہونا چاہیے تاکہ حق ادا کیا جا سکے، کسی کے اوپر ظلم نہ ہو۔ حق ادا نہ کرنا ظلم ہے۔ انداز دیکھیے، پچھلی صورت ختم کس پر ہوئی؟ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی کی کنجی تقویٰ ہے۔ اس صورت کی ابتدا بھی تقوی سے ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے۔ چونکہ اس صورت میں ہے نا حقوق کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے، حقوق کی، چاہے وہ اللہ کا حق ہو یا بندوں کا حق ہو، ماں باپ کا حق ہو، بیوی کا حق ہو، رشتہ داروں کا حق ہو، مسکینوں، یتیموں، غریبوں کا، پڑوسیوں کا، جتنے سارے حقوق انسان ہیں ان کے حقوق پر اس میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ حقوق ادا وہی کرے گا جو متقی ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہی کیا کرے گا، حقوق ادا کرے گا۔ ورنہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے خطبے میں پڑھا کرتے تھے، سورہ نساء کی۔ آپ نے بھی کئی مرتبہ نکاح کے خطبے میں اس آیت کو سنا ہوگا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو، یہاں ایمان والا بھی نہیں کہا اللہ نے، ایمان والوں کے علاوہ غیر ایمان والے سب انسانوں سے خطاب ہے، سارے انسانوں سے خطاب ہے، کیا مسلمان کیا غیر مسلم۔ فرمایا اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ کون ہے وہ رب؟ تقویٰ طہارت پر بے شمار آپ بات کر سکتے ہیں، آپ سنے بھی ہیں تقویٰ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ربکم، جو تمہارا رب ہے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم سب کو ایک نفس سے، ایک جان سے پیدا کیا، سب کو، یہ سارے انسانوں سے خطاب، سب کو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کتنے انسان آئے، کتنے انسان آئے ہوں گے؟ ابھی فی الوقت موجود کتنے؟ 7 ارب سے بھی زیادہ ہیں۔ عرب بولے تو 100 کروڑ کو بولتے، 1 ارب، عرب نہیں، عین سے نہیں، حمزہ سے،
7 ارب سے بھی زیادہ ہیں، یعنی 700 کروڑ سے بھی زیادہ فی الوقت ہے۔ اب آئندہ قیامت تک کتنے انسان آئیں گے پتہ نہیں، اللہ ہی بہتر جانے۔ تو سارے انسانوں سے خطاب کر کے فرماتے ہیں سب کو اللہ نے ایک جان سے، وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ سورہ حجرات میں بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا۔ اب عورت کا ذکر یہاں آگے آ رہا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کون تھے؟ کامل انسان تھے۔ کیا تھے؟ کامل انسان۔ تو سارے انسانوں کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام ہے، کوئی جانور نہیں ہے جو جانور ترقی کرتے کرتے کیا بن گیا؟ انسان بن گیا نا۔ جیسے ڈارون کا نظریہ ہے، ہمارے بھی مسلمان جب کالج میں پڑھتے ہیں، ابھی بھی پڑھا رہے اس کو، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ہم مسلمان پڑھ کے بھی کبھی کبھی ویسا ہی ذہن بن جاتا ہے، بندروں جیسی حرکتیں ہم کرتے بھی، اللہ حفاظت فرمائے۔ نقل کرنے کا بہت عادت ہم لوگوں کی، ایک دوسرے کی ایکٹنگ کرنے، ایک دوسرے ایکٹروں کا لائف اسٹائل چرانے کا بہت ہمارے کو نقل کرنے کا ہے۔ کس کی نقل کرو بھائی؟ رسول اللہ کی نقل کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب اولیاء اللہ انبیاء، ان کی نقل اتاریں۔ خیر، تو معلوم ہوا انسانوں کی ابتدا بندر نہیں ہے، شاید وہ بندر سے ہو کے آیا ہوگا، لیکن انسان سب کے سب اللہ نے ان کا بڑا احترام، بڑا اعزاز، ان کا بڑا مقام اللہ نے بیان کیا۔ فرمایا لوگو تم سب کو ایک انسان سے پیدا کیا ہم، اور وہ ہے آدم علیہ السلام۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مسئلہ پہ کیا کہتے ہیں، تخلیق کا مرحلہ آیا، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا، تو فرشتوں کو حکم ہوا زمین کے مختلف حصوں سے مٹی کیا کرو؟ سمیٹ لو، جمع کرو، سمجھ؟ جمع کرنے کے بعد میں اس کو کیا کیا گیا؟ گوندا گیا پانی سے، خمیر بنایا گیا، اس کے بعد اس کا مجسمہ بنایا گیا، اسے ایک جسم کی شکل دی گئی، پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کا ذکر قرآن کریم میں ہے، سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے، اب آئندہ بھی سورہ ہجر میں بھی آپ سنیں گے، اس میں صاف ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روح پھونکے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ، سارے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ کے حکم سے سجدہ کیے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، اس میں جبریل بھی ہیں، میکائیل بھی ہیں، سب نے سجدہ کیا۔ تو سارے انسانوں کی ابتدا آدم علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام کوئی معمولی ہستی نہیں، انسان کامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ اعزاز، بلکہ ان کی اولاد کو بتایا کہ تم معمولی لوگ نہیں ہو، تم سب سے بڑی مخلوق ہو، تمہارے سامنے فرشتے بھی کیا کیے ہیں؟ سجدہ کیا۔ انسانوں تمہارا یہ مقام ہے، تم کو یہ مقام دینے والا وہ رب ہے نا، وہ رب، اس سے ڈرو۔ تو اس نے ایک انسان، ایک جان سے پیدا کیا، ایک جاندار یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اس سے پیدا کیا اس کا جوڑا۔ وہ جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، فرمایا اسی سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی الگ سے پھر سے حوا علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا، الگ سے اسی سے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے، سمجھ رہے، دائیں پسلی سے نکال کر کے بنایا گیا۔ ابھی دائیں پسلی نکالنے کے بعد بھی وہاں ہے گی، ابھی دائیں پسلی تھا گی نہیں، چلا گیا گی، وہ سب پوچھنے مت جاؤ، اللہ ہی بہتر جانے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پسلی نکالنے سے وہاں پسلی غائب ہو جائے۔ جس طرح سے زمین کی مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمیٹنے کے لیے کہا، تو مٹی کی زمین میں کوئی کمی تو نہیں آئی نا، تو اسی طرح ہو سکتا آدم علیہ السلام کی کہ دیکھ لیں کو جاؤ نا بھیا میرا پسلی کھائے گی نہیں گی بولے، سمجھ۔ اتنی بات تو پکی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کے پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اور یہ بتایا کہ عورت کوئی الگ سی چیز نہیں ہے، تمہارے ہی جسم کا حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان دونوں سے دنیا میں اللہ نے بے شمار مردوں کو بے شمار عورتوں کو پھیلایا۔ آج جتنے سارے انسان نظر آ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ سب کس کی اولاد ہے؟ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یہ قرآن کریم کا بتایا ہوا نظریہ ہے، سمجھ رہے؟ تو ہمیں قرآن پڑھنا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، باقی کوئی کتاب اللہ کا کلام نہیں، پیدا کرنے والے کا یہ کلام ہے۔ ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ لوگ اس کو
संविधान के, दस्तूर के, कॉन्स्टिट्यूशन के मुकाबले में लाकर खड़ा करते और पूछते होना बोल करके। कैसा सवाल करते? तुमको संविधान या फिर कुरान बोल करके पूछते। वाह जमीन आसमान का फर्क है यार। कुरान अल्लाह का कलाम है, ये तो हमारी जान है। संविधान किसका है? लोगों ने बनाया हुआ है, हम इसका एहतराम करते हैं। उसी के वजह से आज हम क्या कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम पर अमल कर रहे हैं, समझ। उसकी वजह से हम उसको, लेकिन मुकाबला क्यों करते हैं? क्या तुम अपने खुदा का भी, अपना भी मुकाबला तुम करते, जिसको भी तुम खुदा समझते? नहीं ना। फिर नहीं, वो लोग बोलते हैं हम सबसे पहले, उन लोगों का नजरिया ही घटिया है, हम लोगों का नजरिया घटिया नहीं है। हम कुरान को अल्लाह का कलाम मानते हैं, समझ रहे? ये हमारी लिखी हुई किताब नहीं है। तो कुरान करीम बताता है कि सारे इंसानों की इब्तिदा आदम अलैहिस्सलाम से, और उनका जोड़ा अल्लाह ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को उन्हीं से बनाया, और फिर उन दोनों से तमाम इंसानों को, मर्दों को भी। रिजालन के माने मर्द, निसान के माने औरतें। जितने सारे मर्द औरतें सब एक माँ बाप की औलाद। तो औरतें और मर्द कोई अलग अलग नहीं, सब एक ही है। बस मेल फीमेल होने के नाते अलग अलग हैं, वरना सब इंसान हैं। हम लोग ऐसे ज़माने में पैदा हुए हैं या हैं जिसमें धोखा ही धोखा है, प्रोपोगंडा ही प्रोपोगंडा है। वरना उस ज़माने में औरतों की कोई हैसियत ही नहीं थी, आज भी हैसियत नहीं दे रहे। इज़्ज़त के नाम पर, आज़ादी के नाम पर उनको क्या कर रहे हैं हम लोग? उनका शोषण कर रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। लेकिन औरतों को अल्लाह जल्दी से जल्दी समझ दे, नहीं समझेंगी तो और भी क्या हो जाएंगी? ज़लील होगी। इज़्ज़त तो इस्लाम ने दी है। खैर, तो जब ये मालूम हुआ कि सारे इंसान एक माँ बाप की औलाद है, तो हमारा क्या बन गया? सच्ची बोला, हमारा क्या बन गया? सबका रिश्ता बन गया। रिश्ता नाता मालूम करना ज़रूरी है। इसलिए आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, वत्तकुल्लाह, उस अल्लाह से डरो, अल्लज़ी तसाअलूना बिही, जिसका वास्ता देकर तुम सवाल करते हो। समझ रहे? जिसका वास्ता देकर तुम सवाल करते हो। कभी अल्लाह से डायरेक्ट सवाल करते हो, या अल्लाह बोलकर तुम अल्लाह से मांगते हो। कभी दूसरों से भी अपना हक मांगने के लिए अल्लाह का वो वास्ता बनाते हो, अल्लाह के वास्ते मेरा हक दे, मेरा पैसा दे, मेरा कर्जा दे, मेरा फलां दे। मानते हो? जिस अल्लाह का वास्ता देकर तुम दूसरों से अपना हक मांगते हो, उस अल्लाह से डर कर अपने ऊपर जो दूसरों का हक है उसको भी अदा करो। जब तक अल्लाह का डर नहीं होगा, उस वक्त तक कोई किसी का हक अदा नहीं कर सकता। सच्ची बोलो, हम किसी से हक लेना चाहते अपना, तो हम क्या करते? अल्लाह का वास्ता देते क्या नहीं? अल्लाह के वास्ते दे बोलकर। अभी वो भी छोड़े शायद, अल्लाह के वास्ते दे दे बाबा बोल करके गए, वो क्या बोलते, मांगने वाले पूछते। हम लोग शायद उसको भी छोड़ दिए। अभी किसी रौड़ी गीड़ी बुला करके पूछते रहेंगे, रौड़ी का वास्ता देगा, नहीं देगा पुनः रौड़ी आएगा। होना का ना, आज ऐसे वहाँ तक हम लोग गिर गए। नहीं, सवाल पैदा हो सकता है ना। अभी कहाँ मौली साहब अल्लाह का वास्ता कहाँ देते? अभी किसका वास्ता देते? MP का वास्ता, MLA का वास्ता। तो हैसियत है इन लोगों की। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लज़ी तसाअलूना बिही, जिसका वास्ता देकर तुम सवाल करते हो। तो अल्लाह का डर अगर है तो ही क्या कर सकते हो? हुकूक अदा कर सकते हो। इसलिए आगे फरमाया, वल अरहाम, रिश्तों से डरो, मतलब रिश्ते नाते तोड़ने से डरो। रिश्ते नाते को जोड़ो, रिश्ते नातों को तोड़ो मत। जब अल्लाह का डर होगा तो रिश्ता तुम क्या रखोगे? बाकी रखोगे, रिश्ते के हुकूक अदा करोगे, नहीं तो नहीं। हदीस में आता है, अर्रहीमु शुजनतुम मिनर रहमान, रिश्तेदारी रहमान की एक शाख है। जैसे रिश्ते को अल्लाह ने पैदा किया, उसने रहमान के पहलू को पकड़ करके कहा क्या कि अल्लाह जो मुझे जोड़े तू उसे जोड़, जो मुझे तोड़े। तो अल्लाह ताला ने भी फरमाया, मन वसला की वसला वसल तो, जो तुझे जोड़ेगा मैं उसे जोड़ूंगा जन्नत से, जो तुझे तोड़ेगा मैं उसे तोड़ूंगा। हाँ, बड़ी अहमियत है रिश्तेदारी की।
رشتہ داری بڑی اہمیت ہے. ہم لوگوں کے پاس اب نہیں ہے اہمیت. پیسہ کیا ہے؟ تبھی پیسہ. جب تک اپنا فائدہ ہے کسی سے، اس سے رشتہ ناتا باقی. جیسے فائدہ رشتہ ناتا کٹ، چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، ماں کیوں نہ ہو، بیوی کیوں نہ ہو، شوہر کیوں نہ ہو، بچے کیوں نہ ہو. نہیں، آج کل اتنے خود غرض سیلفش بن گئے ہم لوگ. بس پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے. پیسے کے سامنے کوئی ہمارے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. الذی تساءلون بہ والارحام، والارحام رشتوں سے ڈرو، مطلب رشتوں کو توڑنے سے ڈرو. تو رشتہ داری نبھانا ضروری ہے. اب آگے ہے، اس سے پہلے سورہ بقرہ میں کہا گیا مشرک مردوں سے مسلمان عورتیں نکاح نہیں کر سکتی، مشرک عورتوں سے مسلمان مرد نکاح نہیں کر سکتے، ہے نا. اب وہ کون سی عورتیں ہیں جن سے تمہارا حرام کا رشتہ ہے، جن سے تمہارا حلال کا رشتہ ہے؟ اللہ نے اس کو تفصیل سے اس میں ذکر کیا ہے. سمجھ رہے؟ وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے کون ہیں؟ آگے آ رہا ہے. رشتہ ناتا معلوم کرنا ضروری ہے. رشتہ ناتا نہیں معلوم کرے تو بعد میں ہو سکتا ہے اپنی بہن سے آدمی شادی کر لے. سمجھ رہے؟ کتنا گندی زندگی گزار رہے نہیں انگریز. بچہ پیدا ہوا تو اس کو باپ کون معلوم نہیں. اور بچے دودھ پیتے ہیں کہاں کا؟ دکان میں رہے، ماں کا دودھ بھی ملتا ہے. اس سے کتنا رشتہ ناتا مغالطے میں لوگ پڑتے ہیں. اس میں ہو سکتا ہے جس کا اس نے دودھ پیا اسی کی بیٹی سے اس نے نکاح کیا. نہیں، رشتہ ناتا معلوم کرنا ضروری. اس لیے آگے 3 حرمت خاص کر کے نسبی رشتے، سسرالی رشتے اور پھر رضائی رشتے. دودھ پینے کی وجہ سے جو رشتے قائم ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ حرام ہے. ان سے نکاح دودھ شریک ماں، دودھ شریک بہن. رشتہ ناتا معلوم کرنا ضروری. اپنے بچوں کو بھی بتاتے رہنا چاہیے، یہ تمہاری پھپھی، یہ تمہارے خالہ، یہ تمہارے دادی، یہ تمہارے پردادی. معلوم کرانا چاہیے. نہیں، بچوں کو پڑھاتے اے فور ایپل، کتا بلی سب سکھاتے رہتے. سمجھ رہے؟ ابھی بچہ 3 سال کا بھی ہوتا نہیں، اسے کتا بلی سب سکھاتے رہتے. اس ٹائم پہ ہمیں یہ سکھانا نہیں. اس وقت مولانا بول رہے تھے کہ بچوں کو جو بچپن میں ڈال دیتے نا، اس میں بچے کیا ہوتے؟ ماں باپ سے بچپن سے ہی دور ہونے لگتے. پھر کس کے قریب ہوتے ہو؟ اسکول کے ماحول سے قریب ہوتے. کیا زبردست پلانے دیتے انگریزوں کا. ہم بچوں کو فخر محسوس کرتے، میرا بچہ مونٹیسری جا رہا ہے، نرسری جا رہا ہے، وہاں جا رہا ہے. جبکہ وہ عمر ماں باپ کے ساتھ رہنے کا ہے. سمجھ رہے؟ ماں باپ کے ساتھ رہ کر کے ماں باپ سے پیار محبت وہ سب بانٹنے کرنے. اب ماں باپ خود بہت سمجھتے ہیں ایسے ٹائم پہ کسی کو نہ کام کرنے دیتے نہیں بچے بول کر کے کیا کر دیتے. اب تو ماحول ایسا ہے کہ ماں بھی بس کمانے کے لیے جاتے، باپ بھی کمانے کے لیے جاتے. ایسے میں 6 مہینہ ہوتا نہیں بچے کو ریڈی ہے آپ کے پاس کڈس اسکول. 6 مہینے سے آپ کو کیا کرنے کا ہے؟ 6 مہینہ ہوتے آپ لا کے ڈال پیسہ دیں، ہم آپ کے بچے کو سنبھال. ایسے بچے جب بڑے ہوں گے ماں باپ کا حق ادا کریں گے. سچی بول، ماں باپ سے بچپن سے ہی تم نے خود اپنے بچوں کو کیا کر دیا؟ اپنے سے دور کیا. تب بڑے ہو جائے پھر امریکہ لنڈن کہاں یہ بھیجتے. پھر موت کی خبر آتی ہے، نہیں تمہیں دفن کرو پیسہ بھیجتے بول کے بول. ایسا نہ ہوگا. کیا لیا کرتے ماں باپ؟ ایسا پالتے بچوں کو، ایسا پالتے. انگریز کرتے رہیں گا، ہم لوگ مسلمان ہیں، ایسا کرنا کیا؟ سچی بول ہے کہ نہیں؟ ایسا میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے ہمارے محلے میں. 6 مہینے سے ہی بچے کو آپ کیا کر سکتے؟ ہمارے اس محلے میں 3-4 میں دکھا سکتا ہوں ایسے اسکول. فخر میں. خیر، میں رشتہ داری پر بات کیا. رشتہ ناتا آدمی ادا کرے گا کیسے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی اہمیت بچپن سے ان کے اندر ڈالیں. بچوں کو محبت دو بھائی. بچے ماں باپ سے زیادہ محبت کریں. ضروری ہے کہ اس کو آپ اپنے پاس ہی رکھیں. نہیں، یہ انگریزوں کا بنایا ہوا سلیبس ہے، سسٹم ہے، نظام ہے. کون سا؟ اسکول کا. پہلے نہیں تھا اس کا. والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. آگے اللہ نے فرمایا تم چاہے عبادت کے معاملے میں یا زندگی جو تم گزار رہے میاں بیوی یا ماں باپ کے ساتھ میں یا اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ میں پڑوسیوں کے ساتھ میں جس کے ساتھ بھی تم جیسی بھی زندگی گزار رہے ہو، یاد رکھنا اللہ تمہارا رقیب ہے، نگران ہے، دیکھ رہا ہے تم کیسی زندگی گزار رہے ہو.
جیسے اللہ حکم کرتا ہے نا، اس حکم پر عمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذہن بھی بناتے ہیں۔ سوچو کہ تمہارے اوپر ایک نگران ہے، دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں کہ تم کو حکم دے دیا اور تم کو چھوڑ دیا، دیکھ رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے کیسی تم زندگی گزارتے ہو، اس حکم پر عمل کرتے ہو کہ نہیں، اللہ سے ڈرتے ہو، رشتے دار کو باقی رکھتے ہو، رشتے ناتوں کا لحاظ کرتے ہو، نہیں، اللہ تمہارے کو دیکھ رہا ہے۔ یہ سب سے پہلی آیت ہے، اور اسی کو سورہ نساء معاف کرنا خطبہ نکاح میں پڑھتے ہیں۔ خطبہ نکاح میں پڑھ کر کے دلہا دلہن کو ذہن بنایا جاتا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارا نگران ہے، تمہاری زندگی شروع ہو رہی ہے، ازدواجی زندگی، اللہ دیکھ رہا ہے، حقوق ادا کرنے کا جذبہ رکھو، حقوق مارو گے یاد رکھنا وہ اللہ بھی تمہارے کو چھوڑے گا، ہاں نہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی تفصیل انشاءاللہ آگے آئیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔